بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کے وقت تلاوت قرآن پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہی اصل تلاوت کلام پاک کا وقت ہے۔ لیکن آج کل بعض آئمہ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ فجر کی نماز میں بہت مختصر اور چھوٹی سورہ مبارکوں کی تلاوت کرتے ہیں، جو کہ مناسب نہیں۔ سنت مبارکہ یہ ہے کہ فجر میں طویل سورتوں کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ سورۃ الحجرات سے لے کر سورہ البروج تک کی سورتیں پڑھی جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے اس وقت زمین پر آتے ہیں اور انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر نماز فجر اور نماز عصر کے وقت فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ یہ فرشتے زمین پر صرف تلاوت قرآن مجید فرقان الحمید سننے کے لیے ہی زمین پر اترتے ہیں۔ دن بھر میں ذکر و اذکار کی بڑی فضیلت ہے، جیسے صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد پڑھ لینا، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینا، اور صبح و شام درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ اگر مزید وقت میسر ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ذکر و اذکار اور زیادہ کیے جا سکتے ہیں۔ عورت کی نماز میں پردے کے احکام۔ نماز میں عورت کی کلائی کا کھلا ہونا درست نہیں۔ اگر نماز کے دوران دوپٹے سے ایک یا دو بال باہر نکل آئیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ پورے بالوں کا چھپانا لازمی ہے، کیونکہ یہ شرعی طور پر عورتوں کے لیے حکم جاری کیا گیا ہے۔ ذکر و اذکار گن کر کرنا یا بغیر گنے کرنا چاہیے؟ یہ سوال بھی اہم ہے کہ ذکر و اذکار گن کر کیے جائیں یا پھر بغیر گنے۔ قرآن مجید میں عمومی طور پر ذکر کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہر حال میں بیٹھے لیٹے اور اپنے پہلوؤں کے بل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں۔ تاہم احادیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ بعض اذکار کو گن کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی چیز گن کر کی جاتی ہے تو اس کا ایک واضح نتیجہ محسوس ہوتا ہے اور معمول بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کچھ اذکار ایسے ہونے چاہیے جو صبح و شام گن کر پڑھے جائیں، اور باقی ذکر بغیر گنے جتنا ممکن ہو کیا جائے۔ تہجد کا بہترین وقت۔ نماز تہجد کی نماز سب سے افضل نماز ہے نوافل کی نمازوں میں۔ اگر اسے نماز فجر سے 1 گھنٹہ قبل شروع کیا جائے اور پھر کچھ دیر درود شریف پڑھ کر دعا مانگی جائے تو یہ نماز دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بہترین وقت ہوگا۔ آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ عام طور پر رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے
اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرما کر پکارتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، میں اسے رزق سے مالا مال کر دوں، یعنی میں اسے روزی عطا کر دوں۔ لہذا تہجد کا معمول بنانا بہت فائدہ مند ہے۔ کچھ وقت تہجد میں گزارا جائے اور باقی وقت دعا میں لگایا جائے، کیونکہ یہ لمحات قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں وقت گزاریں اور اسے راضی